آج کی ہم نئی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات کے ساتھ ساتھ بہت ساری انفارمیشن بھی ملنے والی ہے۔ اور اب زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور ڈاکٹر صاحب سے آج کا سارا ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ایپیسوڈ میں لے کر آیا ہوں بہت زبردست ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1947 سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے ایک شوگر مل ہوا کرتی تھی جو کہ پورے انگلستان کو، جس کی شوگر کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پورا کرتی تھی۔ حاجی صدیق صاحب کی یہ مل ہوتی تھی۔ جب انہوں نے تحریک آزادی کے حوالے سے اس مل کو مکمل طور پر اس کی جو پروڈکشن تھی بند کر دی، جس سے نہ صرف پورے انگلستان کی شوگر جو ہے وہ بند ہوگی جو اس کی کھپت تھی، اس طرح باٹا کمپنی جو تھی وہ بھی ایک مسلمان تاجر کی تھی۔ اب مسلمان، آج کا مسلمان کہاں ہے جب ہم پورے اسپین پہ پھیلے ہوئے تھے؟ اور علامہ اقبال کی اگر شکوہ اور جواب شکوہ کو آپ دیکھیں تو اس میں کلیساؤں کی بات کی گئی، ہمارا اسپین کی بات کی گئی۔ ہم نے کوئی ایسا بحر نہیں چھوڑا، کوئی ایسا دشت نہیں چھوڑا۔ اس سے آگے آئے کہ باٹا کمپنی، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان تاجر کی تھی جو بعد میں ایک انگریز نے اس کو دو گنا پیسے دے کر خرید لی۔ اور یہ صورتحال تھی، مسلمان کہاں تھے اس وقت؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، ہندوستان میں جے ہند کا نعرہ لگانے والے بھی ایک مسلمان تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انقلاب زندہ آباد کا نعرہ بھی ایک مسلمان نے لگایا۔ پھر اس میں آپ ایک شاعری کو اگر دیکھیں کہ ہندوستان کی جو روپ ریکھا لکھی گئی اس میں بھی ایک مسلمان شاعر تھے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو بھگت سنگھ کا جو کیس ہے وہ بھی انگریز سرکار کے خلاف، جب اس کو پھانسی کا اعلان ہوا اور غداری میں پکڑے گئے تو ایک مسلمان بیرسٹر آصف علی نے اس کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس چیز کا اندازہ لے کہ کانگریس کے ایک بہت ہی سرکردہ وکٹر، ان کو وہ اپنے جو الیکشن تھے وہ اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے تو بنگال کی مسلم لیگ بنگال نے انہیں اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے دیا۔ تو یہ سارا کچھ یہ مسلمانوں کے ذرا آپ احسانات آپ دیکھیں تھوڑا سا۔ اس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں جو سیکولر ہونے کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، اس مودی کے ملک کی بات کرتے ہیں۔ پورا ہندوستان غلط نہیں ہے، لیکن اس وقت جو گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، جو وہاں پر ارباب اختیار ہیں، جو حکمران جنہوں نے اس وقت پورے ہندوستان کو جیبٹائز کر کے رکھا ہوا ہے، اور 20 دن ہو گئے کسان وہاں پر، ہندوستان کے جو پنجاب کے کسان ہیں وہ اس ظالم، یعنی وہ جو انصاف کے مبنی انصاف کے خلاف جو قانون ہے اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں کہ زرعی قوانین جو ان کے اوپر نافذ کیے گئے ہیں اس کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہے، اور آج تک انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ ہر درم حکومت جو ہے وہ ابھی تک ان کے کانوں تک جوں نہیں رینگی۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ جلیانوالہ باغ جو ایک تاریخ کا بڑا سیاہ واقعہ ہے، جہاں پر نہتے انسانوں پر گولیاں چلائی گئی تھیں جلیانوالے جنرل ڈائر کے حکم پر، تو وہ بھی جنگ آزادی تھی۔ تو آپ وہاں دیکھیں کہ وہاں بھی زیادہ تر شہید ہونے والے، جو ہلاک ہونے والے لوگ تھے وہ مسلمان تھے۔ اب کالے پانی کی سزا بھی مختلف ادوار میں دی گئی ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے، اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو وہاں آپ کو بہت سن کر حیرت ہوگی کہ کالے پانی کی سزا میں، جہاں پر یہ کالا پانی جس میں دیا جاتا تھا، وہاں بھی قبریں جو ہے وہ زیادہ مسلمانوں کی نکلی ہیں۔ اور یہ وہ ہندوستان کا وہ چہرہ ہے کہ اس کی آزادی کے پیچھے، اس کی یہ ساری جو آج ہندوستان اتنا بڑھ کے اور پھڑپھڑا رہا ہے، اس کے پیچھے مسلمان ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو جنگ تحریک 1857 کی جو جنگ آزادی ہے انگریزوں کے خلاف، تو مسلمان لڑ رہے ہیں۔ میسور میں کون لڑا؟ حیدر علی لڑے، حیدر علی کا بیٹا پھر ٹیپو سلطان لڑا انگریزوں کے خلاف۔ شیر بنگال میں بنگال لڑا۔ وہ یہ سارا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایک سارا تھا کہ وہ لوگ پورے ہندوستان کو قابض کر رہے تھے، پورے ہندوستان کے اوپر گیٹ ان پاور وہ آ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ پڑھتے جا رہے تھے، کیونکہ بڑی نیوی، فوج پانی والی نیوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ انہوں نے یہ سارا کیا، اور بنگال کا ایک ایریا جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو دلی کے علاوہ، دلی کی سڑکوں کے علاوہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں تحریک ہندوستان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو وہاں پھانسی دے کر لٹکایا نہیں گیا۔ کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں پہ ہندوستان کی آزادی، یعنی انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی ہوئی ہے، وہاں مسلمانوں نے، وہاں ان کی دیواروں پر خون کے نشانات ہیں۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں کو ایز وہ استعمال کر رہے تھے ہندوستان، انڈیا کے خلاف، اپنا انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کے حوالے سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج اگر ہندوستان آج یہ سر اٹھا کر کھڑا ہے، جو وہ پھڑپھڑا رہا ہے، اس کے اندر جو اتنا ایگو ہے
या इतना वो अपने आप में मान करता है। हिंदुओं ने तो कुछ किया ही नहीं, 850 साल मुसलमान हुकूमत करते रहे, 400 साल अंग्रेज करते रहे, तो भाई हिंदुस्तान तुम्हारा क्या किरदार है अपने मुल्क में? तुमने क्या किया? तुमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, तुमने उसके बाद जनरल इधर अपना गोल्डन टेम्पल में आपने फौज कशी कर दी, सिखों का शबखून मार दिया। आज तुमने वही कुछ कर रहे हो कि मुसलमानों को, जिस तरह गुजरात में आज के जो मौजूदा वजीर आजम मोदी है, उसने जहाँ पर शबखून मारा और मुसलमानों को कत्लेआम करवाया गुजरात में, गुजरात के उस कसाई ने, और वो एक टी मेकर प्राइम मिनिस्टर। आप उस मुल्क की उसकी जो मेंटालिटी को आप देख लें कि जो चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर किस तरह इन पावर आ गया, और उसमें आरएसएस को, क्योंकि ये लोग हिटलर से, नाजियों से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, इन्होंने उसको अपना आइडियल बना रखा है, और ये उसी आइडियालॉजी को लेके आरएसएस आगे चल रही है, हिंदुत्व। इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज हिंदुस्तान नाउ बिकम इनटू अ डाउन स्ट्रीट वेयर देयर इज नो अदर वे। आई थिंक मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त बिल्कुल करीब है। ये मैंने जो थोड़ा सा आपको स्केच बताया, जो सारे वाकयात बताएं, सच तो ये है कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों का एहसानमंद है। इस दुआ के साथ आप भी, हम सब मुसलमान हैं। पाकिस्तान, अल्लाह पाक, हम ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, यकीन है कि आपको इस वीडियो से बहुत मालूमात मिली होगी, लेकिन ये हिंदुस्तानियों के भी ये आंखें खुल जानी चाहिए। वो जिस बात पे फ़ख्र करते हो, तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये है तुम्हारी हैसियत, तुम मुसलमानों के मोहताज थे, तुम मुसलमानों के एहसानमंद हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।